اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے میرے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز چینل سبسکرائب کر دو۔ باقی اب ہم واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا جس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، وہ کیسے بدترین گناہ ہیں جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو کر کے انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ وہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جس کو کرنے سے انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ یہ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، اس کا جنازہ نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ یہ 5 گناہ اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر ہو، رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدا را یہ 5 گناہ سے بچ کر رہنا، یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، پہلا گناہ تو سود کا مال کھانا ہے، سود کا کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا کہ ہائے سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں رکھتا ہے وہ خود بھی ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، پھر طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھیوں سے گرا اور وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز اس کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا اور بیٹے نے پوچھا، ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو سود خور باپ نے کہا، بیٹے نہ پوچھ، سیڑھیوں سے گرا تھا اور زمین پر گرنے کے بجائے سیدھا جہنم میں جا گرا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکان کی تلاش میں تھا تو ایک سود خور انسان میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ اس مکان میں رہ لیں، یہ مکان بنا بھی اچھا ہے اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے اور اس کا کرایہ بھی کم ہے اور آپ میرے ہمسائے بھی ہوں گے۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ گھر مفت میں بھی مل رہا ہوتا تو میں نہ لیتا، میں نہیں چاہتا کہ تو میرا ہمسایہ ہو۔ خدا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں عزت ہو، رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کا مال کھانا چھوڑ دو۔ دوسرا سب سے بڑا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا ہے۔ خدا کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، یہ نہ ہو کہ کل کو تمہاری بیٹی پر بھی تہمت لگا دی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو کسی نیک، متقی، روزے دار اور نمازی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، مگر کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگانا۔ ایک غریب باپ جس نے بڑھاپے میں محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو پالا، اس کو تعلیم حاصل کروائی، اور جب رشتے کی باری آئی تو محلے والوں نے اسے غریب ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیا، اس پر تہمت لگا دی، تو اس وقت اس باپ پر کیا سما ہوتا ہوگا جب اس کی بیٹی پر تہمت لگ رہی ہو، اور اس لڑکی سے نکاح اس لیے نہ کیا کہ وہ غریب ہے، ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں۔ خود سوچو کہ ایک تو تم نے اس سے نکاح نہیں کیا تو اس پر تہمت نہ لگاؤ، ورنہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تیسرا سب سے بڑا گناہ اور سب سے گندہ ترین گناہ یہ ہے کہ کسی غریب کا مال نہ کھانا، خاص طور پر کسی یتیم کا مال نہ کھانا، ورنہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تمہارا رزق بھی تم پر حرام ہو جائے گا اور وہ الگ گناہ ہے، اور تمہارے گھر سے برکت بھی اٹھ جائے گی۔ تو خدا را اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو کسی غریب کا مال نہ کھانا۔ اور اب سب سے بڑا اور سب سے گندہ ترین گناہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے، اور اگر تم نے شرک کیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی تو اللہ سے کہا کہ اللہ میری امت بخش دے، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہاری امت کے ہر گناہ معاف کر دوں گا، سوائے وہ گناہ، سوائے شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔
اور پانچواں گناہ اور سب سے بڑا گناہ کسی کے اوپر جادو کروانا ہے. جادو کرنے والا اور کروانے والا، اس کے گھر کا نمک حرام، پانی حرام، کھانا حرام، دودھ حرام، بلکہ سب کچھ حرام ہو جاتا ہے. اگر کوئی کسی پر جادو کرتا ہے اس کو تکلیف دینے کے لیے، اس کو پریشانی دینے کے لیے، تو تکلیف ایسی چیز ہے کہ وہ واپس آپ پر آ جائے گی. اور جادو کرنا اور کروانا حرام ہے، اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہنمی ہیں. جی یہ تھا آج کا واقعہ. میرے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے اور ہمیں دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور باقی میرے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر میں نے اس واقعے میں کوئی غلطی کوتاہی کی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے. اور میری اہل علم سے بھی گزارش ہے کہ اگر اس میں نے کوئی غلطی کی ہو تو میری لازمی اصلاح کریں. باقی میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیو پر لائک کمنٹ بھی کریں. باقی میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.